السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا کے وبا میں مسلسل کمی، چوتھی لہر مزید 6 جانیں لے گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,79,876 ہو گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ شخصیات نے استقبال کیا۔ ڈاکٹر عارف الوی کے ہمراہ خاتون اول بیگم سمینہ الوی بھی ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا ہے کہ میرے متعلق رپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافی ہے۔ ہر ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کا رد عمل دینا دانش مندی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میزلس روبیلا کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ سندھ بھر میں 9 سے 15 سال کے 19 ملین بچوں کو ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے GSP+ اسٹیٹس انسانی حقوق سے مشروط کر دیا۔ یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر نے ان مشکلات پر بھی روشنی ڈالی جن کا فرانسیسی سفیر کے بے دخلی کی صورت میں پاکستان کو سامنا ہو سکتا تھا۔ کینیڈا نے ہیٹی سے غیر ضروری سفارتی اہلکاروں کو واپس بلا لیا۔ کینیڈین حکام نے یہ فیصلہ ہیٹی میں امن و امان کی خراب صورتحال کے سبب کیا ہے۔ کینیڈین حکام نے شہریوں کو ہیٹی کے غیر ضروری سفر سے بھی منع کر دیا۔ کینیڈا میں قومی یادگاری دن کے موقع پر اوٹاوا میں تقریب کا انعقاد۔ کورونا وبا کے بعد تقریب میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ گورنر جنرل کا کہنا تھا کہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری، مریضوں کی مجموعی تعداد 17,45,349 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 29,309 ہو گئیں۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات نچلی ترین سطح پر آ گئے۔ چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور اتحادی ہے، تاہم IMF اور FATF کی کنجی امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ کابل میں طالبان کی امریکی بختر بند گاڑیوں کے ساتھ پریڈ۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان عنایت اللہ خوارزمی کا کہنا تھا کہ پریڈ کا انعقاد 250 نئے فوجیوں کی تربیت مکمل ہونے پر کیا گیا۔ برطانیہ میں اسپتال کے باہر کار خوفناک دھماکے میں تباہ۔ یہ کار پرائیویٹ ٹیکسی تھی جس میں ایک شخص ہسپتال آیا تھا۔ دھماکے میں کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 25,41,41,825 ہو گئی، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 51,17,769 ہو گئیں، جبکہ 22,98,01,492 کورونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 32,446 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 240 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 240 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,41,903، سندھ میں 4,73,199، خیبر پختونخوا میں 1,79,122، بلوچستان میں 33,400، گلگت بلتستان میں 10,401، اسلام آباد میں 1,07,339، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,512 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,14,19,025 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,466 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,28,473 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔
جبکہ 1111 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,612 ہو گئی۔ پنجاب میں 12,978، سندھ میں 7,603، خیبر پختونخوا میں 5,798، اسلام آباد میں 948، بلوچستان میں 358، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 741 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ صدر مملکت عارف الوی 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ خاتون اول بیگم سمینہ الوی بھی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اعلیٰ شخصیات نے ان کا استقبال کیا۔ ڈاکٹر عارف الوی کے ہمراہ خاتون اول بیگم سمینہ الوی بھی ہیں۔ گورنر ہاؤس آمد پر بلوچستان کانسٹیبلری کے دستے نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو سلامی دی۔ کوئٹہ پہنچنے کے بعد گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا اور وزیر اعلیٰ میر عبدالقدوس بزنجو نے صدر مملکت سے ملاقات کی، جس میں اہم سیاسی و انتظامی امور کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ دورے کے دوران صدر مملکت سے مختلف شخصیات ملاقات کریں گے، جبکہ صدر ڈاکٹر عارف الوی مختلف تقریبات میں شرکت بھی کریں گے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا ہے کہ میرے متعلق رپورٹ ہونے والی خبر حقائق کے منافی ہے۔ رانا شمیم بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان عہدے کی ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، جو میں نے منظور نہیں کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے سفید جھوٹ پر کیا جواب دوں۔ ایک مرتبہ رانا شمیم نے مجھ سے ایکسٹینشن نہ دینے کا شکوہ بھی کیا تھا۔ ہر ایک جھوٹی اور من گھڑت بات کا رد عمل دینا دانش مندی نہیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر و قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نشانہ بنانے کے پس پردہ سازش بے نقاب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا سچائی منکشف کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ خبر عوامی عدالت میں دونوں کی بے گناہی کا ایک اور ثبوت ہے۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ کچھ لوگ نواز شریف کو مظلوم ثابت کرانے کی مہم چلا رہے ہیں۔ بے وقوفانہ کہانیوں کے بجائے نواز شریف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے متعلق جواب دیں۔ یہ بتائیں مریم نواز کی ملکیت میں دیے گئے اپارٹمنٹس کے پیسے کہاں سے آئے؟ اربوں کی جائیداد سامنے آ چکی ہے، اس کا جواب دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میزلس روبیلا کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت صوبے کو میزلس اور روبیلا سے پاک کرنا چاہتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میزلس روبیلا کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میزلس روبیلا کے خلاف 27 نومبر سے خصوصی مہم شروع کی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں 9 سے 15 سال کے 19 ملین بچوں کو ٹیکے لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ مہم میں 5 سال تک کے 8.2 ملین بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی جانب سے 60 لاکھ سے زائد بچوں کو 71,856 نجی و سرکاری اسکولز میں ویکسین کی جائے گی۔ مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ حکومت کے کاوش سے رواں سال صوبے میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا۔ میڈیا کا شکر گزار ہوں جس نے پولیو کے خاتمے میں حکومت کا ساتھ دیا۔ ای پی آئی مختلف 12 موذی امراض کے خاتمے کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو میزلس روبیلا کی ویکسین ضرور کروائیں۔ یورپی پارلیمان کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈیوٹی فری مارکیٹ تک رسائی پر نظر ثانی کی 2 قراردادوں کی منظوری کے ذریعے یورپی پارلیمان نے اندیہ ظاہر کیا تھا کہ یہ سہولت انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی وعدوں کی جلد تکمیل سے منسلک ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس اسٹیٹس انسانی حقوق سے مشروط کر دیا۔ میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں یورپی پارلیمان کی نائب صدر نے ان مشکلات پر بھی روشنی ڈالی جن کا فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کی صورت میں پاکستان کو سامنا ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں اسلاموفوبیا سے متعلق محض مبالغہ آرائی کی گئی۔ ہیدی ہوتالہ جی ایس پی ریگولیشنز کی نمائندہ بھی ہیں اور اس حوالے سے مختلف سیاسی گروپوں اور درخواست گزار ممالک کے ساتھ بات چیت کر چکی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یورپی پارلیمان کی مذکورہ 2 قراردادیں پاکستانی حکومت کے لیے ایک اندیہ تھا
کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ جی ایس پی پلس سہولت اقوام متحدہ کی قراردادوں پر مزید عمل درآمد کے بغیر ملتی رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قوانین پر مزید تیزی سے عمل درآمد دیکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر گھریلو اور جنسی تشدد، خواتین اور بچوں کے حقوق سے متعلق قوانین پر جلد عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یورپی پارلیمان نے پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر نظر ثانی کے لیے گزشتہ 6 ماہ کے دوران 2 قراردادیں منظور کیں جو واپس نہ لینے کی صورت میں 2023 میں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منزل ہے، جہاں رواں سال کی پہلی 6 ماہی میں 3 ارب یورو سے زائد مالیت کی اشیاء برآمد کی گئیں۔ پاکستان نے 2014 میں جی ایس پی پلس کا درجہ حاصل کیا تھا جو 2 سال میں ختم ہو رہا ہے۔ ہیدی ہوتالہ نے مذکورہ قراردادوں کے پس منظر کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ 27 ممالک کا بلاک 2024 تا 2033 کی مدت کے لیے ایک نئی تجویز زیر غور لایا ہے۔ پاکستانی توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال اور شہری حقوق کے تحفظ یورپی پارلیمان کی ان قراردادوں کا محرک بنا۔ اقوام متحدہ کے 27 کنونشن پاکستانی حکومت کو اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرنے کا پابند بناتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔